بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک میں ملے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی عبادت و بندگی کے متصل بعد انسان کو والدین کے لیے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو رب کائنات ہے، جس نے زمین بنائی، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے وغیرہ پیدا کیے، آسمان سے بارش برسائی اور پھر انسان کی ساری ضروریات زندگی زمین سے وابستہ کر دی، اور انسان کی پیدائش اور پرورش کا ظاہری سبب اس کے والدین کو بنایا۔ ماں راتوں کو جاگ کر بچے کے لیے اپنا آرام اپنے بچے پر قربان کرتی ہے، اور باپ اپنے بیٹے اور اس کی ماں کی اخراجات پورے کرنے کے لیے دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ان کی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور ایثار کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو یقیناً بچہ کی صحیح معنون میں پرورش و تربیت نہ ہو پاتی۔ اب اگر یہی بچہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آئے، ان کی گستاخی و بے ادبی کرے، تو اس سے زیادہ بے انصافی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بد سلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، یعنی مخلوق خدا میں حق کے والدین کو باقی تمام حقوق پر ترجیح دی ہے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت و تکلیف پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین سے بدسلوکی کرنے والے بد نصیب کو رحمت الہی اور جنت سے محروم قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں والدین سے حسن سلوک کا حکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا کہ ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر فرمایا۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو شرک کو حرام ٹھہرایا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے دیا۔ حکم دے کر ان کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت دینے کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین سے بد سلوکی کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو، اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 اور 23۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد حق کے والدین کو بیان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سب کا معبود حقیقی ایک ہی ہے، اسی طرح ہر شخص کا باپ اور ماں بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک بڑی مناسبت ہے والدین کو خالق حقیقی کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے
5 باتوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر تکلیف دہ اور ناگوار قول و فعل ہے جس والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے، لہٰذا اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرمی اور اچھے انداز میں بات کرے، یعنی والدین کی کوئی بات بھی ناگوار بھی گزرے تو اولاد ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہ کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اس لیے کہ والدین کا مزاج بڑھاپے کی وجہ سے عام طور پر چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کو والدین کی کسی بات پر بھی غصہ آئے تو برداشت کرے، انہیں نہ جھڑکے اور نہ ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ تیسری بات یہ کہ والدین سے بات کرو تو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرو۔ چوتھی بات، والدین پر رحم و ترس کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ جھک کر رہو۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد ہر دم ان کی حفاظت کرے، ان کے سامنے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ رہے۔ پانچویں بات یہ کہ ان سے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے محبت و شفقت کے ساتھ بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق اچھے سلوک کی یعنی نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری طرف ہی ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 اور 14 میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر کہا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر وقت نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے ارشاد فرمایا والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے قدموں تلے جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب قرار دیا جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ 3 مرتبہ فرمایا، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کی ناک خاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بحالت بڑھاپا پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی رکھ کر جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو وہاں میں نے قرات سنی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی اسی طرح ہوتی ہے، ماں باپ سے نیکی کا یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے
لگا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اس سے جا کر حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک صالح اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں بکریاں چراتا اور ان کے لیے دودھ لے کر آتا، اور شام کو جب واپس گھر لوٹتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراہ گاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا، میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، میں نے دودھ لیا تو ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ خود انہیں جگاؤں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور بچے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ باقی تو آدمیوں میں ایک نے اپنے مزدور کے لیے حسن سلوک کی نیکی پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے دعا کی تو اس نے اپنی ایک چچا زاد سے محبت کا ذکر کیا، جس میں نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ اس سے بدکاری کرنے کے عین قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کہا تو اس نے بدکاری کا ارادہ ترک کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک نہ کوئی ناپ سکا ہے نہ ناپ سکے گا۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ 3 جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نمبر 1، جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائیں اور ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ مت چھوڑنا۔ نمبر 3، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے، آپ کو کبھی بھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتے، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا تو کبھی بھی اپنی ماں کا دل مت دکھانا، کرو ہمیشہ اپنی ماں کی غلامی، نوکر بنے گا تمہارا زمانہ۔ غصہ نہ کرنا کبھی اپنی ماں سے، ہمیشہ محبت سے بلانا، خوشی سے اپنی ماں کی ہر ایک بات مانو، جنت میں بنے گا تیرا ٹھکانہ، چلیں گی آسمانوں پر تعریفیں تیری، کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگے تو آپ کیا مانگیں گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنے کو اپنا دینی و اخلاقی فریضہ سمجھیں، ان سے ادب و احترام سے پیش آئیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں اور ان کی رضا و خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی تلاش کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔